ہسبینڈ اینڈ وائف کے ایشوز ہیں, مدر ان لا ڈاٹر ان لا کے ایشوز ہیں. تھک گیا میں نے ایسٹ لندن میں ابھی جو 5 مجلسیں پڑھی تھی, وہاں ایک واقعہ بڑا تھا, اس کا پریشر ہے میرے اوپر کہ وہ واقعہ یہاں پہ بھی بولو. 2 منٹ کا ہے بس, اسی لندن کا, ابھی یہی مہینے کا. جب پہنچا 15 جنوری کو, تو یہاں پہ جو ہے وہ ایشو, وہ فیملی یہی ہے. یہاں پہ تو نہیں آئے وہ لوگ, وہاں تھے. اب معلوم ہے کیا ہے, 24 سال کی لڑکی ہے, 24 ایئرز اولڈ گرل, شادی ہوئی, ایک لڑکی پیدا ہوئی, اس کو ڈاکٹر پیدا ہوئی, ڈاکٹر رحمت. لڑکی پیدا ہوئی, ڈاکٹرز نے کہا کہ اب سیکنڈ بیبی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ ماں کی ہیلتھ کا ایشو ہو جائے گا, پرابلم ہو جائے گا اس کو. ہسبینڈ کو بلا کے کہا سنو, تم کو آلریڈی ایک لڑکی ہو گئی, سے تھینک یو ٹو یور گاڈ, اب سیکنڈ بیبی نہیں کرنا. اسی کے ساتھ بگڑ گئے, مدر ان لا بگڑ گئی. بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ تم اس کے ساتھ کیسا رہو گے, تمہاری تو نسل چلی گئی, تم دوسرا نکاح کرو. واٹ ڈو یو مین دوسرا نکاح کرو گے تو کوئی گارنٹی ہے کہ اس سے اللہ لڑکا دے گا؟ کوئی گارنٹی لے سکتا؟ یہ تو اللہ کی بلیسنگ ہے جو تم کو مل گئی. اگر تم ایسا کسی کو بے گناہ ہرٹ کرو گے, پلیز غور سے سننا, 3rd مجلس بستان زہرا برزخ, اگر تم ہرٹ کرو گے کسی کو, واٹ یو تھنک, جب نیچے کبھی تو جاؤ گے, پہلی رات ہی پکڑے جاؤ گے. بیٹا لٹا کے جائے گا, تم پکڑے جاؤ گے نیچے, اوپر پتا بھی نہیں چلے گا کہ تم نے کیا کیا گناہ. ڈیورس ہو گیا, وہ بیبی کو لے کر روتی ہے, کہتی ہے مولانا واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو, میں کیا کروں, میری غلطی ہے کہ لڑکی ہوئی مجھے, اس کی کیا غلطی ہے؟ اور ایسے مدر ان لاز کا کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس جسٹس نہیں ہے. اصول دین میں دوسرا نمبر کیا ہے؟ توحید, عدل, جسٹس. نبوت امامت قیامت سب بعد میں, پہلے عدل ہے. اور امام علی عدل خداوندی کا مظہر ہے. You understand what I say? مولا علی اپنے اصول میں بڑے سخت ہیں, بے انتہا سخت ہے علی اصول میں. جیسا کریم ہے ویسے اصول میں بھی سخت ہے. کیوں؟ جیسا اللہ کریم ہے پھر اللہ کے بعد عدل بھی. اسی طرح مولا علی کا کہ اگر میں یہ گرانٹیڈ لے لوں کہ مجھے تو کچھ نہ کر تو میں تو مولا کا چاہنے والا ہوں, مولا کو ایسے چاہنے والے نہیں چاہیے جو دوسروں کو اذیتیں دے. مولا کو ایک کیریکٹر والا شیعہ چاہیے, مولا کو ایک کمپلیٹ شیعہ چاہیے, مولا کو وہ چاہیے کہ جو امام علی کی بات سنتا. یاد رکھو, اتنے بڑے مجمع سے بول رہا بستان زہرا لندن میں, علی کی شان ایسی ہے, علی کی شان ایسی ہے کہ ہر آدمی علی کو ریگارڈ کرتا, ہر آدمی ریگارڈ کرتا, کرسچن ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, ہندو. میں انڈیا میں رہتا ہوں, ہندو لوگ شاعری کرتے, مولا کی مداح کرتے, دے لو امام علی. عورتیں بھی کرتی ہیں, غور سے سنو, میں ماں بہنوں کو بھی بول رہا ہوں. ہر مولا کی شان ایسی ہے کہ جو پڑھا لکھا ہوگا, جو عالم ہوگا, جاہل نہیں. جہالت میں علی سمجھ میں نہیں آتا, علم سے علی سمجھ میں آتا. علی کی شان ایسی ہے کہ ہر آدمی ریگارڈ کرتا, وہ افریقن ہو, یورپین ہو, امریکن ہو, کینیڈین ہو, کہیں کا. شان علی کی ایسی ہے. لیکن شیعہ وہ ہوتا, غور سے سننا جملہ, ایک جملہ ہے, شیعہ وہ ہوتا جو علی کی شان کو بھی مانے, علی کے فرمان کو بھی مانے, اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارے. یہ نہیں بولے کہ میں تو میرے لیے تو کافی ہے. نو, یو ہیو ٹو فالو دا پاتھ. تو آپ سوچو اس لڑکی کی کیا غلطی ہے؟ ایسی مدر ان لا رہے گی, تم کو اندازہ ہے کہ کیا پرابلم ہونے والا ہے نیچے برزخ میں؟ تم کیا آنسر کرو گے؟ کوئی ہے جواب؟ ہمارے پاس کچھ ہی نہیں ہے.
اور یہ ایک کیس نہیں ہے، 1000 کیسز ایسے. اچھا خالی میں مدر ان لا کو نہیں بول رہا، بعض جگہوں پہ ڈاٹر ان لا کا بھی پرابلم ہے، بہو کا بھی مسئلہ ہے، وہ مانتی نہیں. یہ دونوں کے لیے میں بول رہا، ڈاٹر ان لا اور مدر ان لا. تم کو چاہیے کہ بی بی زہرا کی زندگی کو دیکھو. ایام فاطمیہ ہے نا، شہزادی کونین کے نے دونوں یہ رول کو بتایا، بہو بن کے بھی گزارا، بیٹی بن کے بھی گزارا، وائف بن کے بھی گزارا، ماں بن کے بھی گزارا. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ وی ہیو ٹو تھنک کہ ہم کو کرنا کیا ہے. اگر تم نہیں کرو گے، اب پرابلم کیا ہے، روٹ کیا ہے، چیک کرو کہ کس لڑکی سے تم شادی کر رہے. آج انٹرکاسٹ میرجز، آج اس 2 فیملی سے میری ملاقات ہوئی، انٹرکاسٹ میرجز. لڑکا لڑکی کرے کہ مولانا، لڑکا کہتا ہے کہ مولانا واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو، میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ اپنے مذہب پہ رہے گی، میں اپنے مذہب پہ. واٹ ڈو یو مین اپنے مذہب پہ رہیں گی، تم اپنے مذہب پہ رہو؟ یہ کوئی لاجک ہے؟ ان کو پرابلم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے، میں نے ماں باپ سے کہا کہ کیسا ریس کیا تم نے بچوں کو سب کانٹیننٹ کے. تو کہتے ہیں، آپ سنیں گے جواب، کہتے ہیں مولانا مسلمان تو ہے. اب سوچو یار، میں سوچو کیسا جنریشن ختم ہو رہا، تباہی ہے، تباہی ہے. یوتھ کا بڑھ رہا لندن کے. میری مجلس لائیو جاری، پوری دنیا سن رہی. گلوبل میسج ہے کہ پروٹیکشن آف یور کڈس. یہ بی بی زہرا کی زندگی سے سنو. فاطمہ کے دونوں بیٹے امام ہیں. بی بی زہرا کو ضرورت نہیں ہے کہ بچوں کو تربیت دے. اور ہمارا عقیدہ یہ کہ امام دنیا میں آتا ہے تو تربیت دنیا میں آ کے نہیں لیتا، پیدا امام ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود شہزادی کونین مولا حسن مولا حسین کے ساتھ ان کا زندگی کیا تھی. اینڈ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہمارا بس ٹائم ہے کہ میں بیٹھ کے بچوں سے بات کروں. آج تمہاری لڑکیاں 2 کیسز آج جو دونوں لڑکیوں کے، اچھی فیملی، ویری گڈ فیملی، انٹرکاسٹ میرج. میں نے ان سے ایک جملہ بولا، غور سے سننا. میں نے ان لڑکیوں سے کہا بیٹا سنو، ہر چیز میں کمپرومائز کرو. نو کمپرومائز ان ولایت علی، نو کمپرومائز ان عزاداری حسین. تم اپنے مذہب کو بیچو مت، اپنے بلیف کو بیچو مت. آخری زمانے کے جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام، اس میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں اسی طرح شادیاں ہو کے خاندان، بچے ٹوٹ جائیں گے، تو ختم ہو جائے. اور آخری زمانے میں ایمان ایسے رخصت ہوگا، ایسے رخصت ہو جائے گا کہ تم کو پتا بھی نہیں چلے گا. جیسے رات میں سورما لگایا، صبح میں سورما اڑ گیا، پتا بھی نہیں چلا. اسی طرح آخری زمانے میں تمہارا ایمان رخصت ہو جائے گا، تم کو پتا بھی نہیں چلے گا. تو اگر تم نے جنریشن کو پروٹیکٹ نہیں کیا تو پوری نسل تباہ. میں نے اس لڑکی سے کہا، آج میں نے کہا یار یہ بولو کہ بچہ پیدا ہوگا، وہ نام اگر کوئی وہ ناموں میں رکھے تو تم رکھو گی؟ تمہارا ہسبینڈ بولتا نہیں مجھے وہ رکھنا ہے. What are you going to do? She had no answer. اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرو. یہ تمہارا برزخ میں تم کو امام کے قریب پہنچانے والے یہ بچے ہیں تمہارے. دنیا میں لندن میں تمہاری پراپرٹی یا تمہارا بینک بیلنس انویسٹمنٹ نہیں ہے، تمہاری اولاد تمہارا انویسٹمنٹ.